بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشا پور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ بقی الدین ابن مخلد۔ جب ان کی عمر 19 سال ہوئی تو وہ اپنے شہر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، اور اپنے استاد کے پاس جب اس درسگاہ میں جو استاد تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ مجھے علم دین سکھائیں، تو وہ استاد آگے سے کہتا ہے کہ بیٹے تمہارا ظرف زیادہ بڑا ہے، تمہارے پاس زیادہ علم ہے جبکہ میں کمتر ہوں، اس لیے تم کہیں اور جا کر علم دین حاصل کرو، اچھی طرح علم دین حاصل کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ استاد صاحب آپ خود ہی بتا دیں کہ میں کہاں جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں اے بیٹے اگر ہو سکے تو تم بغداد شریف چلے جانا، امام احمد بن حنبل کے پاس، وہ حدیث کے حافظ ہے، اس لیے تم ان کے پاس جانا، تمہیں بہتر علم حاصل ہوگا، تمہیں اچھا علم حاصل ہوگا۔ تو وہ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ اس وقت میں بحری جہاز سے وہاں چل پڑا، تو جب سفر میں تھا تو اس وقت طوفان آیا، اتنا زیادہ طوفان آیا کہ بحری جہاز کا رخ جس طرف وہ جا رہا تھا، جس طرف وہ کشتی چل پڑی تھی، کہ جس منزل کی طرف وہ جا رہی تھی، اس طوفان کی وجہ سے اس کا رخ ہی بدل گیا، وہ کسی اور طرف آ گئی۔ تو جب کنارے کے پاس پہنچے، ایک جزیرے پر اترے تو کسی سے پوچھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے بغداد شریف جانے کو 1.25 مہینہ لگے گا، اور آپ کے پاس تو اس وقت کچھ پیسے نہ تھے، نہ کھانے کے لیے تھے، نہ اتنے پیسے تھے کہ آپ سواری پر چلے جاتے، اس لیے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں سے پیدل ہی چل پڑے، اور 1.25 مہینہ آپ پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ پتے کھاتے رہے، کھانے کی جگہ آپ راستے میں پتے کھاتے رہے، اس لیے کہ آپ علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ بغداد شریف پہنچے، 1.25 مہینہ پیدل چل کر پتے کھا کر علم دین حاصل کرنے کے لیے جب آپ بغداد شریف پہنچے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ ہی بند ہو گیا ہے، کہ ان پر پابندی لگ گئی ہے، جمعہ پڑھانے پر ان پر پابندی لگ گئی ہے، آپ کے گھر میں ہی ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں وہاں کچھ لوگوں کو ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کو کہاں قید کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ سختی ہے، ان پر بہت زیادہ سختی ہے، اس لیے ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دور سے اشارے کے ساتھ نہیں تو مجھے آنکھوں کے اشارے کے ساتھ بتا دینا کہ فلاں جگہ ہے، وہاں میں چلے جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جس سے میں نے پوچھا تھا اس نے مجھے آنکھوں کے اشارے کے ساتھ بتایا کہ فلاں جگہ امام احمد بن حنبل کو قید کیا گیا ہے۔ تو شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ وہ رات میں سوچتا رہا، امام احمد بن حنبل کے پاس جاؤں تو کیسے جاؤں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو جب صبح اٹھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا، ساری رات سوچتا رہا، اور جب صبح اٹھا تو میں نے اپنا امامہ اپنے سر سے اتار دیا اور اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اپنے بال بکھار دیے اور اپنے کپڑوں کو کچھ جگہ سے پھاڑ دیا، ان کے ٹکڑے کر دیے، اور آپ فقیر کی حالت میں بن گئے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ایسا دکھایا لوگوں کو کہ آپ خود فقیر ہیں۔ اب شاہ بقی الدین ابن مخلد ایک فقیر بن گئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے فقیر بن چکے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک برتن پکڑا ہوا ہے کہ لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں اجر دے، اور آپ بغداد شریف کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور سارا دن گھومنے کے بعد آپ امام احمد بن حنبل کے دروازے کے پاس آتے ہیں تو وہاں چاروں کونوں پر 4 سپاہی کھڑے تھے، تو آپ ان چاروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر انہیں بھی کہتے ہیں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، وہ چاروں سپاہی بھی آپ کو 1 دینار دے دیتے ہیں، اور جب امام احمد بن حنبل کے دروازے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا جذبہ ہی بڑھ جاتا ہے، میرا شوق ہی بڑھ جاتا ہے، اور میں بلند آواز سے کہتا ہوں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تو دروازے سے جب امام احمد بن حنبل نکلتے ہیں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو امام احمد بن حنبل بھی ان کو 1 دینار دے دیتے ہیں۔ جب امام احمد بن حنبل ان کو 1 دینار دیتے ہیں تو شاہ بقی الدین علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ اسلام، اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث، میں تم سے کوئی بھیک مانگنے نہیں آیا، میں فقیر نہیں ہوں، میں تم سے دینار لینے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے آقا کی حدیث سننے آیا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تو کیسے مجھ سے پڑھے گا، تو کیسے میرے پاس آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میں حدیث پڑھنے کے لیے میں سارا سال آپ کے پاس فقیر بن کر آ جاؤں گا۔ تو اسی طرح وہ شاہ بقی الدین علیہ الرحمہ سارا سال آپ کے پاس فقیر بن کر جاتے اور امام احمد بن حنبل سے 1 حدیث سنتے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل بھی مجھے کہتے کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا کہ اگر تم میرے پاس نہ آتے
کہ تم تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہو، اگر تم میرے پاس نہ آتے تو شاید میرے علم کو بھی زنگ لگ جاتا۔ تو شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل مجھے حدیث پڑھاتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو اسی طرح آپ پورا سال حدیث پڑھنے کی غرض سے ایک فقیر بن کر امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے رہے۔